بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہارون رشید کے بارے میں آبجیکٹو کا حصہ جو ہے وہ پہلا حصہ آبجیکٹو کا ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ اب اس کا دوسرا حصہ شارٹ کوسچن ہے۔ آبجیکٹو جو ہے وہ ہر سوال کے 4 پاسبل جو ہے وہ سلوشن جواب دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک آپ نے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہے۔ شارٹ کوسچن میں آپ نے مختصر اس سوال کا آنسر دینا ہوتا ہے۔ جیسا کہ یہ سوال ہے، ہارون رشید نے ولی عہد کا مسئلہ کیسے حل کیا؟ تو اس کا آگے جو ہے وہ مختصر جواب دیا گیا ہے۔ ہارون رشید کے 3 بیٹے تھے، امین رشید، مامون رشید اور قاسم۔ جو امین تھا وہ ملکہ زبیدہ کے بطن سے تھا، اور طرفین سے یہ ہاشمی تھا۔ باقی جو تھے یعنی مامون رشید اور قاسم یہ لونڈیوں کے وطن سے تھے۔ ظاہر ہے کہ امین کو یہ گھمنڈ تھا کہ وہ طرفین سے ہاشمی ہے، اس کی والدہ بھی اور والد بھی، اور پھر یہ ہے کہ امین ملکہ زبیدہ کا بیٹا تھا، اور ملکہ زبیدہ کا بڑا اثر و رسوخ تھا ہارون رشید پر، اور وہ اس کے فیصلوں میں شامل تھی۔ حالانکہ ہارون جو ہے وہ اپنے بیٹے مامون کو ولی عہد بنانا چاہتا تھا، لیکن ملکہ زبیدہ کی مداخلت کی وجہ سے وہ ایسا نہیں کر سکا، اور سلطنت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور تینوں بیٹوں کو جو ہے وہ سلطنت یا ریاست کے مختلف جو حصے تھے وہ ان 3 بیٹوں میں تقسیم کر دیے، جیسا کہ جو بغداد ہے اور ملحقہ علاقے عراق اور حجاز مقدس یہ امین کو دیے اور اس کو ولی عہد بھی بنایا۔ پھر دوسرے نمبر پہ مامون رشید ہے، اس کو خراسان ایران کا علاقہ وہ مامون کو دیا گیا، اور تیسرے میں مطمئن یا قاسم جو ہے، اس کا دوسرا نام قاسم یا اس کو مطمئن بھی کہتے ہیں، اس کو جزیرہ اور شام کے علاقے اس کو دیے گئے۔ اچھا، کوشچن نمبر 2 ہے، ہارون رشید نے نکفور یا نیسیفور کے خط کا جواب کیا دیا؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہارون نے جو رومی بادشاہ تھا یا بازنٹائن بادشاہ تھا، اس نے ہارون کو دھمکی آمیز خط لکھا تھا، اور لکھا تھا کہ جو خراج تم ہم سے لے چکے ہو اس کو واپس کرو۔ تو ہارون نے فوری طور پر ایک بڑی فوج کی تیاری کا حکم دیا اور روم پر حملہ کیا۔ دوسرا اسی خط کا جواب جو ہے وہ فوری طور پر یہ کر دیا کہ سگے روم، میں نے تمہارا خط پڑھا اور اس کا جواب جو ہے وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ پھر جب روم کے دارالحکومت
ہرکلا کا تک مسلمان فوجیں پہنچ گئیں تو نیسیفور یا نکفور نے مقابلہ جو ہے وہ اس کے اندر ہمت نہ رہی اور اس نے صلح کی درخواست کر لی۔ کوشچن نمبر 3 ہے، ہارون رشید نے آل علی کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ہارون رشید کا رویہ آل علی کے ساتھ انتہائی اچھا تھا، اور ان پر جو قید اور بند کی پابندیاں لگی ہوئی تھیں ان کو ہٹا دیا۔ بغداد میں بیشتر افراد جو نظر بند تھے آل علی کے، ان کو رہا کر دیا اور ان کو مدینے جانے کی اجازت تھی۔ کوشچن نمبر 4 ہے، ہارون رشید کے دور میں یمنی اور مصری قبائل جو تھے ان کے درمیان جو جنگ تھی وہ کہاں تھی اور کتنا عرصہ رہی؟ ہارون کے دور میں یمنی اور مصری قبائل جو تھے وہ شام یعنی دمشق میں برسر پیکار تھے، اور یہ جنگ سندھ تک، یا موجودہ جو پاکستان ہے، سندھ انڈس ریور کے ارد گرد تک پھیل گئی تھی، اور اس کا مقابلہ ہارون نے دونوں گروپوں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ کیا اور ان کو جو ہے وہ شکستیں دی۔ نمبر 5، ہارون کی ڈیتھ کیسے ہوئی یا اس کی وفات کیسے ہوئی؟ ہارون کو آنتوں کی بیماری تھی، جس وجہ سے وہ رافع بن لیث کی بغاوت کو خاتمے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں اس کی طبیعت جو ہے زیادہ خراب ہوئی تو اس نے وقتی طور پر طوس کے مقام پر قیام کیا، اور اس کی مزید طبیعت وہاں پہ خراب ہوئی اور وہیں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ اچھا، نمبر 6 ہے، ہارون کے دور میں علمی فروغ میں زیادہ تر کون لوگ نمایاں تھے؟ ان میں اسمعی ہیں، شافعی ہیں، عبداللہ بن ادریس ہیں، عیسیٰ بن یونس ابن سماک ہیں، سفیان ثوری، ابن مقنع اینڈ مالک کے نام قابل ذکر ہے۔ ہارون کے دور میں وزیر صغیر کس کو کہا جاتا تھا؟ ہارون نے یا برمکی کو اپنا وزیر بنایا، اس کے بعد اس کے بیٹے فضل برمکی کو وزیر بنایا، تو وہ وزیر صغیر اس کو کہا گیا۔ ہارون نے اپنے چہیتے دوست جعفر کو وزیر بنایا، تو اسے بھی لوگ وزیر صغیر جو ہے وہ کہنے لگے۔ یہ بااثر لوگ تھے اور ان کا تعلق برامکا خاندان کے ساتھ تھا اور بڑا اثر و رسوخ رکھتے تھے، اور جتنی بھی ترقی ہارون کے دور میں یا عباسی خلفاء کے دور میں ہوئی، ان میں برامکا خاندان کا بہت عمل دخل رہا تھا۔ برامکا خاندان کو کس خلیفہ کے دور میں عروج ملا اور ان کا زوال کس دور میں ہوا؟ یہ برامکا خاندان کو ہارون کے دور میں عروج ملا
اور اسی دور میں ان کا زوال ہو گیا اور یہ آسمان سے زمین پر آ گرے۔ نمبر 9 ہے برہمکا کے زوال کی سب سے بڑی وجہ کون سی تھی؟ ویسے تو مورخ، عظیم مورخ جو ہے ابن خلدون، وہ کہتا ہے کہ برہمکا کے زوال کی وجہ ان کا غیر معمولی اقتدار تھا، غیر معمولی ان کے اختیارات تھے جو شخصی حکومت میں ناقابل برداشت ہوا کرتے ہیں۔ ان کے زوال کی سب سے بڑی وجہ خلیفہ کی ناراضگی تھی۔ وہی بات ہے کہ خلیفہ ان سے خوش نہیں تھا کیونکہ ان کا اختیار ہر معاملے میں برہمکا چھائے ہوئے تھے۔ برہمکا کی شان و شوکت، ان کی اہل بیت سے محبت، ملکہ زبیدہ کی مخالفت اور غیر معمولی اقدار ان کے زوال کا باعث بنے۔ تھینک یو جی۔ کل ہارون کے دور کا جو ریمیننگ پارٹ ہے سبجیکٹو کا، وہ ڈسکس کریں گے۔ تھینک یو جی۔